کیا ایک اور طوفان نوح راستے میں ہے؟ کیا انسان پھر سے اپنی زمین پر فنا کے دہانے پر کھڑا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نسل انسانی بارہا مٹی میں ملائی جا چکی ہے۔ کبھی شدید سیلاب نے بستیاں بہا دیں، کبھی آگ کے شعلے آسمان سے برسائے گئے، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی تو کبھی یخبستہ ہواؤں نے سب کچھ جما کر رکھ دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اب وہی لمحہ ایک بار پھر پلٹ آیا ہے؟ اگر آپ نے بنیر کی وادیوں کو دیکھا ہو تو جانتے ہوں گے کہ وہاں پہاڑوں کے بیچ بہتے جھرنے کبھی کتنے پرسکون ہوا کرتے تھے، لیکن چند لمحوں کی بارش نے ان پرسکون جھرنوں کو خون خوار درندوں میں بدل دیا۔ سوابی کی گلیوں میں، کشمیر کے درختوں کے بیچ اور گلگت بلتستان کے غزر میں بادل یوں پھٹے جیسے آسمان خود چیر دیا گیا ہو۔ پانی نے بستیاں نگل لیں، پتھروں نے گھروں کو رون ڈالا، اور انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کا ٹریلر دیکھتا رہ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا صرف قدرت قصوروار ہے، یا ہم خود اپنے ہی دشمن ہیں؟ ہم نے درخت کاٹے، پہاڑوں کو دھماکوں سے توڑا، دریاؤں کے راستے بند کیے اور کچرے سے ندی نالوں کو بھر دیا۔ ہم نے زمین کے سینے پر ایسے زخم لگائے ہیں جن سے خون کی بجائے طوفان بہتے ہیں۔ ہم اپنی نسل کے قاتل ہیں۔ سائنس ہمیں دہائیوں سے خبردار کر رہی ہے، زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ گلیشیئرز جو ہزاروں سالوں سے قائم تھے، صرف چند دہائیوں میں 100 فٹ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سمندر کی سطح پہلے سے زیادہ گرم ہے۔ فضا میں کاربن کا زہر اتنا بھر چکا ہے کہ ہر سانس زہر کی بوندیں بن چکا ہے۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں، یہ مستقبل کے قبرستان کا پتہ ہے۔ پاکستان کا براہ راست کردار اس تباہی میں شاید کم ہو۔ ہماری صنعتیں دنیا کے بڑے ملکوں جیسی نہیں، لیکن زخم سب سے زیادہ ہمیں لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تیار نہیں تھے، کیونکہ ہماری گورننس کمزور ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زمین کو پہلے ہی ننگا کر دیا تھا۔ جب دنیا کے بڑے ملک کاربن پھیلا رہے تھے، ہم نے اپنے پہاڑوں سے درخت کاٹ کر طوفانوں کے لیے راستے صاف کر دیے۔ یہ وقت ہے انسان کے امتحان کا۔ کیا ہم اب بھی اپنی روش نہ بدلیں گے؟ کیا ہم اب بھی صرف سیاست، الزام تراشی اور نعروں میں الجھے رہیں گے، یا ہم واقعی زمین کے محافظ بنیں گے؟ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس سے ہم سانس لیتے ہیں، جس پر ہماری نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی وقت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو کچھ بچا سکتے ہیں۔ ہم درخت اگا سکتے ہیں، دریاؤں کو دوبارہ آزاد کر سکتے ہیں، گھروں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی نسلوں کو زندگی دے سکتے ہیں۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ ہم قدرت کے ساتھ لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، یہ وقت عمل کا ہے، یہ وقت ذمہ داری کا ہے۔
کل جب طوفان دروازہ کھٹکھٹائے گا تب الزام تراشی، سیاست اور وعدے کچھ نہیں بچائیں گے۔ صرف وہی قوم بچے گی جو آج تیار ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم واقعی تیار ہیں آنے والے طوفان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے؟